بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بولو اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں یہاں یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بولو اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم، اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا، یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا، سہ نہیں سکتا، غفار ہے ستار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بولو اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے، ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے، بچھڑے ہوئے ملتے ہیں یہاں یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے، مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بولو اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، سر اپنا جھکا دے، پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا، بولو اللہم لبیک اللہم اللہم
لبیک اللہم اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا سہ نہیں سکتا غفار ہے ستار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بولو اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں یہاں یہ وہی در ہے یہ وہی در ہے مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان 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 ہے مولا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا سہ نہیں سکتا غفار ہے ستار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بولو اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا یہ درد ہے وہ جس کو میں اب سہ نہیں سکتا سہ نہیں سکتا سہ نہیں سکتا غفار ہے ستار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار 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 ہے رحمان ہے مولا ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا در ہے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں یہاں یہ وہی در ہے یہ وہی در ہے مل جائے گی منزل میرا ایمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا بندہ تو گناہ گار ہے رحمان ہے مولا. معزز خواتین و حضرات، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد علی قادری کو
بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ ہوا سورج ہو، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے اور فائدہ پہنچا رہی ہے۔ درخت ہیں وہ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، فصلیں ہیں وہ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر انسان اس دنیا میں زندگی پائے، اس دنیا میں آئے اور اس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے تو اس زندگی کے حاصل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہم ہمیشہ اپنے تمام معزز ناظرین کو ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی ملی ہے، ہم نے زندگی حاصل کی ہے، ہم نے زندگی پائی ہے تو احسان ہے رب باری تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ خدا کی قسم کبھی نہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ فلاں کے پاس تو فلاں چیز ہے، ہمارے پاس تو فلاں چیز ہے ہی نہیں۔ جن کے پاس آنکھیں ہیں، نور ہے، نگاہیں ہیں، جو دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، کسی نابینا سے پوچھئے کہ آنکھوں کی اہمیت کیا ہے، نور کی اہمیت کیا ہے۔ جو اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بول رہے ہیں، ذرا اس سے پوچھئے جو چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا۔ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ہوں گے کہ جو کروٹ لینے کے لیے دوسروں کی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔ احسان ہے رب باری تعالیٰ کا، احسان ہے پروردگار عالم کا، احسان ہے اس کا کہ جس نے ہمیں اور آپ کو زندگیاں بخشی ہیں۔ پروردگار ان زندگیوں کو ہمیشہ تابناکی عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ لیکن ناظرین یاد رکھنے کی بات ہے کہ خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں کے درمیان بھی ان لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری اور آپ کی جانب منتظر نگاہ کے یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رہیں۔ اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اجتماعی قربانیوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین محترم، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، دوست، احباب جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، ان سب سے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، مالک کائنات نے آپ کو رزق روزی میں مالا مال کیا ہے، تو آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ آپ اپنی جانب سے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ کرتے رہیے، لیکن اجتماعی قربانیوں میں اپنی جانب سے شرکت کر کے، اپنے جانوروں کی ذبح کے سلسلے میں شرکت کر کے یہ گوشت ان ضرورت مند افراد کے خاندانوں تک، ان کے گھروں تک پہنچا دیجئے کہ جن لوگوں نے گوشت جیسی نعمت تو دور کی بات ہے ناظرین محترم، جو سبزی اور دال کھانے سے بھی محتاج رہتے ہیں۔ کیا کریں؟ اس دنیا میں جو جی رہے ہیں ان سے کوئی جا کر پوچھے تو صحیح کہ جی کس طرح رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جو اللہ کی جانب بھی منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین محترم دیکھیے، ہمارا دین، مذہب، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی معاشرے میں غریبوں کی تعداد، پریشان حال لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہاں کے صاحب حیثیت لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں مکمل نہیں کی، پوری نہیں کی، جس کی بنا پر غربت بڑھتی چلی گئی۔ آپ ان اجتماعی قربانیوں میں ضرور شرکت فرمائیے، اپنی جانب سے ذبیحہ خریدیے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کاؤ شیئر جو ہے وہ ہے 16,000 اور مکمل ایک گائے کی قیمت بنتی ہے 1,12,000 اور
جو بکرا ہے، بکرے کی چونکہ بکرے میں کوئی حصہ ہوتا نہیں ہے، بکرا ایک واحد کے نام پر جاتا ہے، اس لیے اس کی قیمت ہے 28,000 روپے۔ یاد رہے کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پورے گائے کی قیمت 1,12,000، اور اگر گائے میں حصہ لینا ہے تو اس کی قیمت بنتی ہے 16,000 روپے صرف، اور بکرے کی قیمت بنتی ہے مکمل بکرے کی قیمت 28,000۔ ناظرین محترم، آپ KGN کے ویب سائٹ پر جا کے یہ خریداری کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ ہے www.kgn.organization۔ ڈونیٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی۔ آپ کے ایکسیپٹڈ جو ویزا کارڈز ہیں، ماسٹر کارڈز ہیں، وہ KGN میں ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، اور آپ جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، اپنی جانب سے ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ آپ اجتماعی قربانیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ہاں، یہ ایک بات اور بتا دیں، جو ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ صرف اور صرف ٹیلی فون کر کے، ایک لمحے کا کام ہے، ٹیلی فون کریں گے، وہاں سے ہمارا کنٹرول آپ سے فوری طور پر رابطہ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے اسٹوڈیوز میں بات کریں تو آپ کے سامنے اسٹوڈیوز نمبر بھی موجود ہے، آپ جہاں جس نمبر پر چاہیں ڈائل کر سکتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہے کہ کسی بھی صورت، کسی بھی طرح غریبوں کی مدد کا کوئی سامان مہیا ہو جائے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں مزید ٹرانسمیشن کی جانب۔ مفتی سعد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ صاحب علم ہیں، صاحب فقہ ہیں، اور آج کی اس محفل کے شریک ہیں۔ جناب علی، مزاج کیسے ہیں آپ کے، یہ بتائیے۔ الحمدللہ، زندگی آپ کی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر۔ اللہ اپنا احسان ہی رکھے۔ نفیس احمد خان صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے زندگی جو ہے بہت ایکٹیو گزاری ہے، اور آج بھی گزار رہے ہیں، اور نفیس خان صاحب کو بھی ہم بہت بہت یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خان صاحب، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، زندگی کیسی آپ کی ہے؟ بہترین الحمدللہ۔ شادی آپ نے ایک کی ہے، دو؟ الحمدللہ، الحمدللہ، توحید کیا پرست مطلب؟ ایک ہی کی ہے، کئی ہیں؟ ایک ہی ہے، اچھا۔ الحمدللہ۔ اور ایک ہی محمود علی قادری صاحب ہمارے ساتھ سرخان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ماشاءاللہ یہ جب تک ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اس ٹرانسمیشن میں اپنا کلام بھی پیش کرتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ شامل حال رہیں گے۔ مفتی سعد خان صاحب کی موجودگی میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کہ ان سے معلوم یہ کرتے چلیں۔ دیکھیے، ایک بات ناظرین محترم آپ سب یاد رکھیے گا کہ ہم جو یہاں موجود صاحب علم، صاحب فقہ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے ہم عمر ہیں، وہ تو جانتے ہی ہیں ساری باتیں، لیکن جو ہماری نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، تو ہم یہ عید الاضحیٰ یعنی عید قرباں کیوں مناتے ہیں؟ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسے بالکل ہماری مسلمانوں کی تو عید جیسے عید الاضحیٰ بھی ہے، جی، عید الفطر بھی ہے۔ میں جی، عموماً ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمان کی عید کب ہوتی ہے؟ اگر آپ عید الفطر کو دیکھیں تب تک عید الفطر نہیں ہوتی جی، جب تک آپ صدقۃ الفطر نہیں دیتے۔ واہ، عید الاضحیٰ کا بھی یہی ہے کہ عید الاضحیٰ حقیقتاً عید الاضحیٰ تب تک نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے حصے کا گوشت غریبوں میں بانٹ نہیں دیتے۔ واہ، تو ایک مطلب یہاں سے یہ سمجھ میں آیا، مسلمانوں کی عید ہی تب ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لے کر آتا ہے، واہ، واہ، جب وہ واہ، دوسروں کی مدد کرتا ہے، جب دوسروں کے گھر میں راشن اور خوشحالی آتی ہے، بالکل تب ٹھیک ایک ہے۔ مسلمانوں کی عید ہوتی ہے۔ اب آپ نے بات کی عید الاضحیٰ کی، جی، عید الاضحیٰ کے بارے میں، جس کو ہم عید قربانی ہمارے یہاں عرف میں جی ہاں، استعمال جی ہوتی ہے۔ ہاں۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے قرابت داری، قرب حاصل کرنا۔ جب ہم عید قربانی میں اصل میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ ہاں۔ اور میں ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں عید قربانی کا مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا۔ جی ضرور دیکھیں، بیان کیجیے۔ فلسفہ عید قربانی کا یہ ہے
کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نہ کہ تمہارا خون جو کہ جس جانور کو تم نے ذبح کیا نہ اس کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، بس ایک چیز پہنچتی ہے جس کو کہتے ہیں جو تمہاری نیت ہے، جو کہ تقوی ہے، جو مقصود ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ رمضان کو دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تم پر روزے فرض کیے تم میں سے پہلے آنے والوں پر بھی، کیونکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جب بھی کوئی اس طرح کی دینی معاملات آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو ریفریش کرنا اور بتانا کہ تمہارے زندگی کا مقصد ہمیشہ اللہ کے یہاں حضور یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے عبادت گزار بندے میں شامل ہو جاؤ۔ جیسے کہ آپ نے ایک بات کی، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، ہم ایک مقصد کے تحت آئے اس دنیا کے اندر، اور مقصد کیا ہے؟ وہ مقام ابدیت ہے۔ کیا ہے مقام ابدیت؟ اب مقام ابدیت کیا ہے کہ انسان عبادت گزار، کیا عبادت صرف نماز پڑھنا ہے؟ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہر لمحہ ہر گوشہ اس کانشیسنیس میں ہو انسان کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے، میرے کان سے، میری زبان سے، میری آنکھ سے وہ چیز صادر ہو جائے جو میرے رب کو نامنظور ہو۔ تو ہماری زندگی کے ایوری ایکسپیکٹ آف لائف ایسا ہو کہ جس سے میرا رب راضی ہو۔ تو قربانی کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم یہ قربانی اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ ہماری نیتیں، ہمارے تقوی یہ پروان چڑھیں۔ تو جس طرح ہم ہر عید میں کوشش کرتے ہیں، میں آج اس ٹیلی تھون سے میسج بھی دینا چاہوں گا، جب ہم ہر عید میں کوشش کرتے ہیں کہ پچھلے عید سے ہمارا جانور اچھا ہو، جانور تگڑا ہو، ہم اللہ کے یہاں اچھی قربانی کر سکیں، اس بار ہمارے گوشت زیادہ آئے، کچھ بھی ہم، لیکن اس عید میں یہ نیت کریں ہماری نیت پہلے سے اس سال کی نیت کی اچھی ہونی چاہیے، ہمارا پچھلے سال سے اس بار کا تقوی اچھا ہونا چاہیے۔ ہماری قربانی دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ محلے میں سب سے اچھا جانور میرا ہے، بلکہ آپ کی نیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا دار و مدار جو فیصلے کا ہے وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کو انشاءاللہ اس عید میں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور آپ نے بیان یہ نہیں فرمایا کہ ہم عید الاضحیٰ مناتے کیوں ہیں؟ جی عید الاضحیٰ ضرور میں نے اس پوائنٹ کو بھی میں ریز کر دیتا ہوں کہ عید الاضحیٰ منانے کا مقصد اصل میں سنت ابراہیمی ہے۔ جی یہ بیان کیجیے۔ جی سنت ابراہیمی یہ ہے کہ رسول اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر، جیسے کہ تمام اس قصے کو، قصص کو، ہمارے یہاں قرآن کے مختلف چیپٹر ہیں جس کے اندر قصص کے بھی چیپٹر ہیں، تو اللہ رب العزت نے سنت ابراہیمی کو محفوظ کرنے کے لیے تاکہ وقت آخر تک، جب تک قیامت نہیں آتی تو میرے آنے والے نسل کو یہ معلوم ہوتا رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور ان کی قربانی کیا ہے۔ اور قصہ تو بڑا طویل ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ اپنے بچے کی قربانی دیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، جو ایک طویل عرصے کے بعد، دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد اللہ رب العزت کا جو ایک تحفہ تھا، لیکن ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور اللہ کے راستے میں قربانی دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ مقصد کیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اس کے سامنے چاہے جو بھی ہو تو اس کو قربان کر دینا ہے۔ اور میں صرف اس کے ایک واقعے کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو پتہ لگے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ بتایا، جب انہوں نے بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، تو سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ میں ذبح کے ڈر سے کہیں اٹھ کے بھاگ نہ جاؤں اور میرے چہرے پہ کوئی یہ تاثر نہ آ جائے۔ تو جب انہوں نے ان کو باندھا، جب ذبح کرنے لگے تو حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان ایسا نہ کریں، ایسا کریں میری رسی کھول دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کہا کہ کہیں تاریخ دان یہ نہ لکھ دے تاریخ کی کتابوں میں کہ باپ تو ذبح کرنا چاہتا تھا اللہ کی رضا کے لیے لیکن بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، اس وجہ سے میری رسیاں بھی کھول دیں۔ لیکن وہ اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کا جو جانور تھا وہ آیا، اور آج وہی سنت آج ہمارے ہاں آج بھی ہے، سالہ سال بھی ہم اس کو مناتے ہیں تاکہ سنت ابراہیمی زندہ رہے۔ ناظرین محترم، کیا زبردست بات کی ہے مفتی سعد خان صاحب نے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ آقا یہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان۔ ہم اسی عید قربان کے ذکر کا پرچار کر رہے ہیں۔ ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں ذکر یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اس عید پر جس طرح ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں چاہیے فردن فردن ہم آپ سب مل کر اس طرح خوشی منائیں، ایک ایک کو
اس طرح خوشیاں بانٹیں کہ ہماری خوشیاں دوبالا ہو جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ مناؤ جشن بہاراں سے اہتمام کے ساتھ، مناؤ جشن بہاراں سے اہتمام کے ساتھ، کسی چراغ کی لو سے کسی کا گھر نہ جلے۔ کیا بات، کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب خوشیاں ہر ایک میں بانٹیں گے نا تو خوشیاں پروان چڑھیں گی۔ پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کی خوشیوں کی حفاظت کرو۔ اور یاد رکھیے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے، اور ہاں، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔ ہے یہ رب کے لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔